ہو جا۔ اسی طرح سفر کرتے 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 خدیجہ میں پردے کے قریب پہنچا۔ یہ میں نے کہا، یہ اللہ نے بتایا، یہ اللہ نے پوچھا، یہ میں نے بتایا۔ خدیجہ تھوڑی دیر کے بعد پردہ سرکا، ایک کھانے کا تشت تھال میرے سامنے آیا۔ یوں جو آیا تو پردے سے آواز آئی، حبیب آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، بسم اللہ پڑھ کے تناول کیجئے۔ خدیجہ میں نے کھانا شروع نہ کیا، پھر پردے کے اندر سے آواز آئی، حبیب کھاتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا پروردگار میں نے زمین پہ مسلمانوں کو بتایا ہے جو بندہ تنہا کھانا کھائے وہ بخیل ہوتا ہے، خود اکیلے کیسے کھاؤ؟ خدیجہ پھر ایک ہاتھ آیا، اس نے تھال کھانے والے تشت سے سیب اٹھایا، اٹھا کر وہ چلا گیا۔ پھر آواز آئی، حبیب ہم تیرے ساتھ کھانے میں شامل ہیں، بسم اللہ پڑھ کے تناول فرما۔ جتنا جی چاہا میں نے کھایا، باقی تھال میں نے واپس کیا۔ غازی کے علم کی قسم، شاہ جمال کے غیرت مند لوگوں، یہ بتا کر محمد بیٹھے، آدھی رات کا وقت تھا، فدق علی الباب مصطفیٰ، مصطفیٰ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اٹھے حسین کے نانا، پوچھا من انت علی البابی، کون ہے میرے دروازے پر؟ بہر والا بولا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ مصطفیٰ نے کنڈی کھولی، علی اندر حاضر ہوئے۔ رسول کہتے ہیں یا علی تو پہلے تو کبھی بھی اس وقت میرے گھر نہیں آیا، آج اس وقت کیوں آیا؟ علی کہتے ہیں سرکار مبارک دینے۔ وہ کس بات کی مبارک؟ علی کہتے ہیں سرکار معراج کی۔ محمد کہتے ہیں میں گھر سے باہر گیا نہیں، میں نے کسی کو بتایا نہیں، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں معراج پہ گیا تھا؟ چاہے باہر۔ علی نے جیب میں ہاتھ مار کے نکال کے کہتے ہیں یہی سیب تھا جو کھانے میں پیش کیا گیا تھا، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے علی حق۔ دیکھیں کعبۃ اللہ میں کون پیدا ہوا، کائنات کی سب سے افضل خاتون کون سی ہے؟ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی دیکھی۔ یہ شاید وہ ہاتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، ہاتھ ملاتا ہے یا ہٹاؤ پردہ وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام موضوعات پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، آگے چلیے تاکہ آج اس موضوع کو انشاءاللہ ختم کرنا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چند باتیں ایسی ہیں جن کا جاننا آپ سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی بشر کا زمین کی سطح سے آسمانوں کی بلندیوں اخیر سدرۃ المنتہا تک پرواز کرنا، جنت جہنم کے نظارے اور خدا کے اتنا نزدیک ہو کر گفتگو کرنا ثابت ہی نہیں، یا پھر یہ کسی بشر کے لیے لائق ہی نہیں تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور یہ میرا دعویٰ نہیں، یہ میری اپنی بات نہیں، بلکہ یہ دعویٰ قرآن کا ہے اور یہ بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا یہ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آسمانوں کی معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کسی بشر، رسول یا نبی کو نہیں کروائے گی۔ یہ امت مسلمہ کا ہر دور میں اتفاقاً فیصلہ ہے۔ اچھا، اکثر لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ امت کے متفقہ فیصلوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس متفقہ فیصلے میں کیا اہل تشیع کے علماء بھی شامل ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جو میں آپ کے سامنے اکثر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں اس شخص کو مسلمان مانتا ہی نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی نہیں بلکہ اپنا الہ مانتا ہے، جو توحید کا منکر ہو، رسالت کا انکاری ہو، قرآن کی تحریف کا قائل ہو، صحابہ اکرام کو گالی دیتا ہو، امہات المومنین کے بارے میں بکواس کرتا ہو، جس کی نماز، جس کا کلمہ، جس کا حج، جس کی زکوٰۃ، جس کے روزے اسلامی تعلیمات کے منافی ہو۔ جب اسلام ہی اس کو مسلمان ڈکلیئر نہیں کرتا تو ہم اسلام سے زیادہ تو امن کے داعی نہیں، اور بلکہ مجھے تو اس کے مسلمان ہونے میں بھی شک ہے جو صحابہ اکرام کے بارے میں برا گمان رکھتا ہو۔ لہٰذا اس طبقے کو نظر انداز کر کے ہی میں امت کے متفقہ فیصلے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ عقل کو حیران کر دینے والا واقعہ تھا کہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، جنت جہنم کے نظارے وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی شاید کم ظرف ایمان والے لوگ اس معجزے کو تسلیم ہرگز نہ کرتے، مگر وہ بات جسے ہماری عقل تسلیم نہ کرے اس بات کو تسلیم کرنا ہمارے لیے فرض بن جاتا ہے، یا پھر آپ کی زبان میں وہ واجب بن جاتا ہے، کیونکہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے جب اس بات کو قرآن تفصیل اور عام الفاظ میں بیان کرتے۔ اب بھی اگر ہم اسے حق تسلیم نہیں کرتے تو یہ ہماری ایمان کی خرابی ہے، اور قرآن کی کسی ایک آیت کا انکاری پورے قرآن کا انکاری، اور قرآن کا انکاری لازماً جس کا کلام ہے اس ذات کا بھی انکاری ہوگا، تبھی تو اس کے کلام کو برحق نہیں مانتا۔ اور جو رب کائنات کا انکاری ہو وہ ہوتا ہے کافر، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا ابدا، اس آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اب ہم نے معراج جیسے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو کیوں تسلیم کیا؟ وجہ صرف قرآن ہے۔ قرآن نے کہہ دیا، ہم نے اپنی عقل کو پیچھے رکھ کر قرآن کی بات مان لی، اور پھر غصے میں آ کر نہیں بلکہ دل کی خوشی سے تسلیم کیا ہے۔ مگر ہم غیر نبی کی معراج کے کیسے قائل ہوں جبکہ اس کی دلیل میں ایک ضعیف کیا مردود روایت بھی نہ ہو، اور قرآن کی دلیل تو دور کی بات ہے،
ہم اسے کیسے تسلیم کر لیں؟ خیر قرآن کی کوئی آیت دکھاؤ جس میں واضح ہو، جیسے قرآن کہتا ہے سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے کہا کچھ کھائیے، پھر مجبوراً خدا نے سیب کھایا وغیرہ وغیرہ۔ اس پر بھی میں پہلے سے ہی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ اس سب جھوٹ کو یہاں بیان کرنا ہی خدا کی توہین مقصود ہے، خدا کی توحید پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر ایک اور جھوٹ جسے شاید اکثر اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں کہ معراج کی رات عاشق اور محبوب کی ملاقات نہ جانے کتنے سال جاری رہی، دنیا اور موت ساکت ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ بس ایک ہی رات کا واقعہ تھا۔ پھر سنیے، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ تو بس ایک ہی رات کا واقعہ تھا، لیکن یہاں وہ رات مقصود نہیں جس سے اکثر اہل علم دلیل پکڑتے ہیں کہ خدا کے ہاں اس دنیا کی مدت کتنے دنوں کی ہے۔ خیر یہ سارا واقعہ ایک ہی رات کا تھا، اس پر بہت سی دلیلیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر مشرکین کا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ تجھے اپنے دوست کی خبر ہے جو کہتا ہے اَوَتُصَدِّقُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَن يُصْبِحَ، کہ وہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور سدرۃ المنتہا سے ہو کر واپس بھی آ گیا۔ اور سن لو کائنات والو، تم مانو نہ مانو، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی بات کی ہے ہمیں حوصلہ دیا کہ سن لو، گھبرانا نہیں، اگر کوئی مانے نہ مانے میری طرح مان کے دیکھنا، اگرچہ تم تنہا ہی کیوں نہ ہو تمہاری بات میں ضرور صداقت ہوگی۔ خیر ان سب باتوں پر میں پہلے سے ہی تفصیل سے کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، اور ان سب ویڈیوز کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ وہ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا مانتے تھے کہ ایک ہی رات میں اگر ہزاروں مہینوں کی ایک رات ہوتی تو شاید ہی جھگڑا نہ ہوتا۔ خیر آخری بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھی رات کو ملاقات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینا اور وہی سیب دکھانا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر خدا نے اٹھایا تھا، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ اس پر میں پہلے سے بھی تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ اور بھائیوں کئی باتیں ایسی ہیں کہ جس کا آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام میں اس کی کوئی بنیاد نہیں، اور کوشش کیا کرے کہ خود ہی سے ان کے ایک ایک سوال کا جواب تیار کرے تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ اہل سنت کے نوجوان اب سوئے نہیں جاگ اٹھے، ان کی ایمانی قوت بیدار ہو چکی ہے۔